میرے داماد کی نوکری چھوٹی تو میری بیٹی اسے لے کر ہمارے گھر آ گئی اور بولی ابا جان جب تک میرے شوہر کی جاب نہیں لگتی ہم یہیں رہیں گے۔ میں نے بیٹی اور داماد کو رہنے کے لیے کمرہ دے دیا، مگر اب مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا کیونکہ میری تینوں بیٹیاں کنواری تھیں اور میرا داماد ہر وقت انہیں بری نظر سے دیکھتا۔ جب سے بیٹی اور داماد آئے تھے میری بیوی بیمار رہنے لگی۔ میں بیوی کے سامنے جاتا تو وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی مگر وہ اسے کچھ نہ بول پاتی۔ میں اس کا علاج کروا کر تھک چکا تھا مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک روز میں جلدی گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا کیونکہ میری تینوں بیٹیاں، میرا نام لیاقت حسین ہے۔ میں رات کے 10 بجے اپنے کام سے گھر آ رہا تھا جب مجھے اپنی گلی کے حاجی صاحب کے گھر کے باہر ایک عورت روتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ حاجی صاحب کے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی اور دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حیران تھا کہ رات کے اس پہر یہ عورت کیوں حاجی صاحب کا دروازہ پیٹ رہی ہے، اور حاجی صاحب تو خود نیک انسان تھے، انہوں نے ابھی تک دروازہ کھولا کیوں نہیں تھا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی اور میں کچھ دیر کے لیے وہیں رک گیا۔ وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں یہ کس مصیبت میں ہے، دروازہ کھل جائے گا تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، مگر گھر کے اندر سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جب میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ یہ تو حاجی صاحب کی بہو تھی اور اس کے شوہر کو انتقال کیے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور تب سے وہ ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ حاجی صاحب کی فیملی کا رویہ اپنی بہو کے ساتھ انتہائی برا تھا۔ جوانی میں اس کا شوہر انتقال کر گیا اور اب سسرال والے بھی اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو اس کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے تھا اور اس کے غم کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج کل لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں۔ حالانکہ حاجی صاحب کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں، پھر بھی انہیں رحم نہیں آتا تھا۔ میں اسے تھوڑے فاصلے پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا تو وہ بھی زمین سے آہستہ سے اٹھی اور کہنے لگی آپ ہی ان سے درخواست کریں کہ یہ دروازہ کھول دے، ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہے کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ وہ بے بسی کی انتہا پر مجھ سے التجا کر رہی تھی۔ میں نے چادر کے ایک کونے سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے موبائل سے حاجی صاحب کا نمبر ملایا تو تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب نے کال اٹھا لی۔ میں نے ان سے انتہائی عاجزانہ انداز میں کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے، میں آپ کے گیٹ پر کھڑا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا کہ بھائی میں تو گھر پر نہیں ہوں، شہر سے باہر آیا ہوا ہوں۔ میں ان کے لہجے سے سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی ابھی آپ کے گھر کے پاس سے گزرا ہوں اور آپ کی بہو گیٹ پر کھڑی رو رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل حالات کیسے ہیں، بہتر ہوگا کہ اسے اندر لے جائیں اور آپ لوگوں کے جو بھی معاملات ہیں انہیں بیٹھ کر سولو کریں۔ تو حاجی صاحب فوراً ہتے سے اکھڑ گئے اور بولے آپ کو ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر کھڑی ہے تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کھڑی ہے۔ میں ان کے لب و لہجے پر پریشان سا ہو گیا کہ یہ شخص جو خود بیٹیوں والا ہے کیسے کسی کی بیٹی پر اتنا ظلم کر سکتا ہے کہ جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ بھی نہیں۔ میں مزید ان سے درخواست کرنے والے انداز میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے فوراً کال بند کر دی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھ سے مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے جب موبائل سے نظر ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا دراصل وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ بولے جھوٹ بولتے ہیں، وہ حاجی صاحب گھر پر ہی ہیں، جس وقت یہ سب گھر والے مجھے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے ان کے الفاظ سنتے ہوئے کہا تم پریشان نہ ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار شہر میں رہتا ہے تو میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ تب وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نہ تو کوئی میرا بھائی بہن ہے اور نہ ہی میں کسی رشتہ دار کو جانتی ہوں۔ میری شادی ہوتے ہی ممی پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، بس اب میں پوری دنیا میں اکیلی ہوں۔ وہ پھر سے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے رو پڑی۔ میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا تھا۔ آپ مجھے کسی یتیم خانے چھوڑ آئے، میں راستہ نہیں جانتی ورنہ میں خود چلی جاتی، آپ کو تکلیف نہ دیتی۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا اور ایک دم دل میں خیال آیا کہ اللہ کسی کو اتنا بھی تنہا نہ کرے۔ میں نے اسے آہستہ سے کہا میں ایسے کسی ادارے کو نہیں جانتا ورنہ آپ کو وہاں چھوڑ آتا۔ میری بات سن کر وہ بے حد مایوس ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب اسے کیا کہوں۔ اس سردی کی رات میں تنہا دروازے کے آگے کھڑا ہونا، وہ بھی ایک جوان لڑکی کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اسے کہا اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر جا سکتی ہو، میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں اور اس وقت میری بیٹیاں گھر پر ہی ہیں۔ میں کل حاجی صاحب سے ملوں گا اور ان سے بات کروں گا، شاید ان کے دل میں کوئی احساس جاگ جائے۔ اس وقت تمہارے یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر چلنے کو راضی ہو گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے ساتھ چلی آئی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے ذمہ داری سے خوش اسلوبی کے ساتھ نپٹنے کی توفیق عطا کرنا۔ میرے گھر میں کوئی ایسا تکلیف دہ معاملہ نہ ہو کہ مجھے تیری عدالت میں شرمندہ ہونا پڑے۔
میں دل ہی دل میں دعا کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ تب میرے داماد نے دروازہ کھولا تھا۔ مگر اسے دیکھ کر میرے منہ میں کرواہٹ سی گھل گئی، لیکن میں خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ لیکن جیسے ہی حاجی صاحب کی بہو، جس کا نام صباحت تھا، میرا داماد ایک دم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے اس کی حرکت بہت بری لگی۔ تب میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، یہ کون ہے؟ مجھے اس کا یہ سوال بہت ہی برا لگا۔ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کے سوال جواب کرتا، لیکن ظاہر ہے وہ میرا داماد تھا۔ اگر اسے سخت بات کرتا تو ہو سکتا ہے وہ میری بیٹی کو تنگ کرے، اس لیے میں اکثر ضبط کا مظاہرہ کرتا رہتا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر بیٹیوں کے روم کی طرف بڑھا۔ میرا داماد بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ارے انکل بتائیں نا، یہ کس کو لے کر آئے ہیں؟ کون ہے یہ محترمہ؟ اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح وہ صباحت کا چہرہ دیکھ لے، حالانکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ میں اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا صباحت کو لے کر اپنی بیٹیوں کے پاس گیا تو وہ سب اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سامنے والے حاجی صاحب کی بہو ہے، اس کی اپنے ہی کمرے میں سونے کی جگہ بناؤ اور کھانے کا بھی پوچھو۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو میری بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہی باہر آ گئی اور سرگوشی میں بولی، ابا جی یہ کس کو اٹھا کر لائے ہیں؟ ہم کیوں اس کا خیال رکھیں؟ میں نے جب اپنی بیٹیوں کا لہجہ دیکھا تو کہا کہ دراصل جب میں گھر آ رہا تھا تو یہ اپنے دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ اس کے سسرال والوں نے اسے نکال دیے اور اس کے ماں باپ بھی انتقال کر گئے ہیں۔ میں خود بیٹیوں والا ہوں، لہٰذا مجھے یہ چیز انتہائی تکلیف دے رہی تھی۔ میں اسے گھر لے آیا، لیکن ابا جی کیا ضرورت تھی اس کو گھر لانے کی؟ ان کی بہو ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کریں۔ بیٹی محلہ دار ہونے کے ناطے کچھ فرض ہمارا بھی بنتا ہے۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی تکلیف میں ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں۔ میرا داماد انتہائی دلچسپی سے بولا تو میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، یہ بیوہ عورت ہے، اس کا خاوند کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا۔ پھر میں اپنی بیٹیوں کی طرف مڑا اور ان سے کہا کہ جب تک یہ ادھر ہے کوشش کرنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایسا مہمان جو انتہائی تکلیف دہ حالت میں آپ کے دروازے پر آیا ہو۔ میری بیٹیاں میری بات سمجھی تھیں یا نہیں، لیکن انہوں نے مزید مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میرا دماغ خود کو جاننے کے لیے ابھی منہ کھولنے ہی جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور اس کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں دیکھنے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا کہ کسی نے اسے کھانا بھی دیا یا نہیں۔ تب میں کچن میں آیا جہاں میرا داماد گرم گرم روٹیاں مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ کام کا نکاج کا، دشمن اناج کا۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ تم نے صباحت کو کھانا دیا ہے؟ تب میری شادی شدہ بیٹی سعدیہ کہنے لگی، ابا جی میں اسے خود جا کر کھانا دے کر آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے جلدی نگاہ اپنے داماد پر ڈالی اور کچن سے باہر آ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے داماد پر غصہ آنے لگا، جو میرے گھر کے ہر معاملے میں ایسے بولتا جیسے گھر کا سربراہ ہو۔ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا۔ میں صرف اس لیے برداشت کرتا کہ وہ میری بیٹی کی پسند تھا اور میری بیٹی نے اسے پسند کی شادی کی تھی۔ حالانکہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، لیکن مجھے یہ شادی اس لیے بھی کرنی پڑی کہ ان دنوں میری بیوی بہت بیمار تھی اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے کوئی دکھ نہ دو، اسے کینسر ہے اور وہ چند دنوں کی مہمان ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح میری چاروں بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ میرا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ تب میری بیوی مجھے سمجھاتی کہ ہماری بیٹی سعدیہ نے جو لڑکا اپنے لیے پسند کیا ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کی شادی کر دیں، وہ آپ کے بیٹے کی کمی پوری کر دے گا۔ جبکہ مجھے وہ ایک آنکھ بھی نہیں باتا تھا۔ پہلی ملاقات میں نے اپنی بیٹی کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ باتوں کا کھلاڑی ہے، مجھے اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی اور وہ معمولی سے جاب کرتا ہے۔ تب میری بیوی جو کہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھی میری بات سن کر رونے لگی۔ آپ کو تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، لیکن سعدیہ کی وہ پسند ہے، زندگی اسی نے گزارنی ہے۔ لیکن سعدیہ کی ماں، زندگی گزارنے کے لیے کچھ عوامل کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ ایک معمولی سا لڑکا ہے، وہ اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے، لیکن میں نے اس میں کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کی۔ کہیں سعدیہ سے شادی کسی چکر میں کر رہا ہو کہ ہمارے پاس تھوڑی سی جائیداد اور دکانیں ہیں جو بعد میں ہماری سب دکانوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ کہتا کہ میں جاب کرتا ہوں، مگر میں نے اسے کبھی جاب پر جاتے نہیں دیکھا اور نہ یہ بتاتا ہے کہ کہاں پر جاب کرتا ہے۔ میں کیسے حرام خور آدمی کے حوالے اپنی بیٹی کا ہاتھ کر دوں؟ کیا پتہ سعدیہ کے ابا وہ شادی کے بعد سدھر جائے، اور جب ہماری بیٹی سعدیہ کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کرے گا شادی کے بعد اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف میری بیٹی بھی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن شادی کے 1 مہینے کے بعد ہی میری بیوی انتقال کر گئی اور پھر میری بیٹی سعدیہ اپنے شوہر کو لے کر ہمارے گھر چلی آئی اور مجھے کہا کہ ابا جان میرے شوہر کی جاب ختم ہو گئی ہے، جب تک جاب نہیں لگتی ہم یہیں رہیں گے۔ پھر اس نے یہاں پر ہی رہنا شروع کر دیا۔ میں اس صورتحال سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھا۔ اسے میرے پاس رہتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ سعدیہ کے بعد میں 3 بیٹیاں اوپر تلے جوان تھی
اور سلیم کا گھر داماد کے طور پر ہر وقت گھر میں رہنا مجھے ہر وقت کھٹکتا رہتا۔ وہ غیر ضروری طور پر میری بیٹیوں کے ساتھ فری تھا اور یہ چیز مجھے شدید ناپسند تھی۔ میں کئی دفعہ اپنی بیٹیوں کو سمجھا چکا تھا کہ بہنوئی سے ذرا فاصلے پر رہے۔ میں خود ایک کپڑے کی دکان چلاتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے داماد کو اپنے ساتھ کام کرنے کا کہا، لیکن اس کی سستی اسے کام کرنے نہ دیتی۔ میں بھی زیادہ اصرار اپنی بیٹی کی وجہ سے نہ کرتا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن مجھے اس کا یوں گھر پر پڑے رہنا اور گھر کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اور میری غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا میرے راتوں کی نیند حرام کر رہا تھا۔ اب تو مجھے صباحت کی بھی فکر ہونے لگی۔ اس طرح سے وہ صباحت کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کسی خطرے کے علام سے کم نہیں لگا۔ آخر خدا نہ خواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ لڑکی مجھ پر بھروسہ کر کے میرے گھر آئی ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنا۔ میں ذہنی طور پر دعائیں کرتا رہا۔ اس دوران میں نے حاجی صاحب سے ملنے کی کوشش کی اور ان سے ان کی بہو کے معاملات کو حل کرنے کی استطاعت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ لڑکی مر گئی۔ جب بیٹا ہی نہیں رہا تو ہم اسے رکھ کر کیا کریں گے؟ ہماری طرف سے جہاں جاتی ہے جائے۔ انہوں نے تو ٹوک کر بات ختم کر دی، میری تو بولتی ہی بند کر دی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کو اگر کسی یتیم خانے میں لے کر جاتا ہوں تو وہاں کے حالات بھی تو نوجوان لڑکیوں کے حوالے سے کچھ اچھے سننے کو نہیں مل رہے۔ خیر پھر سے میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ صباحت کو ہمارے گھر میں رہتے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے۔ ایک دن میں دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آیا تو مجھے کچن میں صباحت کی ڈری سہمی آواز سننے کو ملی۔ کچن میں صباحت کی ڈری ہوئی سی آواز سن کر میں ایک دم رک گیا۔ اس کے لہجے میں ایسی گھبراہٹ تھی کہ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں نے ایسے سے کچن کی طرف قدم بڑھائے تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ سلیم صباحت کے بہت قریب کھڑا تھا اور صباح خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہی تھی۔ میں نے غصے میں بلند آواز سے کہا، سلیم۔ میری آواز سنتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹا اور گھبرا کے میری طرف دیکھنے لگا۔ صباحت نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور نظریں جھکا لی۔ میں نے سلیم کو بازو سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کا شوہر سمجھ کر عزت دی، لیکن تم نے میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ وہ فوراً صفائیاں دینے لگا۔ ابا جی آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس صباحت سے بات کر رہا تھا۔ میں نے غصے سے کہا، بات کرنے کے لیے کسی عورت کو اس طرح خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے تمہاری نظروں کو کئی دنوں سے محسوس کیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ تمہارا غیر ضروری میل جول بھی مجھے پسند نہیں تھا، مگر میں چپ رہا کیونکہ میں اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آج تم نے میری حد پار کر دی۔ اتنے میں سعدیہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے جب مجھے غصے میں دیکھا تو گھبرا کر پوچھا، ابا جان کیا ہوا ہے؟ میں نے سلیم کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی آج میں تم سے ایک باپ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارا شوہر تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میرے گھر میں رہنے والی باقی بیٹیوں کی عزت اور حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں کسی ایک بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اپنی باقی بیٹیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ سعدیہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ سلیم نے نظر چرا لی۔ شاید اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کی حقیقت اب میرے سامنے کھل چکی ہے۔ سعدیہ رونے لگی اور بولی، ابا جان آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ کیا سلیم نے واقعی کچھ غلط کیا ہے؟ میں نے کہا، بیٹی میں تمہیں شوہر سے لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کو حقیقت سمجھو۔ 3 مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا شوہر نہ کام کرتا ہے، نہ گھر کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور نہ ہی تمہاری بہنوں کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ سعدیہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور پہلی مرتبہ اپنے شوہر سے سوال کیا، سلیم ابا جان جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ سلیم خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میرے لیے بہت بڑا جواب تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش رہنا ظلم ہوگا۔ میں نے سلیم سے کہا، آج سے تم میرے گھر میں میری پرمیشن کے بغیر کسی بیٹی کے کمرے کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، اور اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو کام کرنا ہوگا، ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور سب کی عزت کرنی ہوگی، ورنہ تم اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور رہو۔ وہ غصے سے بولا، آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں تمہیں اپنے گھر کی حدود یاد دلا رہا ہوں۔ یہ گھر میری بیٹیوں کا بھی ہے اور میں ان کی حفاظت کے لیے کسی رشتے کی قربانی دینے سے نہیں ڈروں گا۔ اسی وقت صباحت خاموشی سے میرے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، انکل مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کے گھر کے لیے مصیبت بن گئی ہوں۔ میں اسے فوراً روکتے ہوئے کہا، بیٹی تم کسی مصیبت کا نام نہیں ہو۔ مصیبت وہ سوچ ہے جو کسی بے سہارا عورت کو کمزور سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور میں تمہارا یہ بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مجھے اپنی مرحوم بیوی کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سعدیہ خوش رہے، مگر شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سعدیہ کی خوشی کے لیے دوسری بیٹیوں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ کسی رشتے کو نبھانے کے نام پر غلط چیز برداشت کرنا بھی غلطی ہے۔ اگلی صبح میں نے سلیم کو اپنے ساتھ دکان پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا، آج سے تم میرے ساتھ کام کرو گے۔ اگر تم واقعی ذمہ دار بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں موقع دوں گا،
لیکن اگر تم نے دوبارہ میرے گھر کی کسی عورت کو اپنی بری نیت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو میں تمہیں خود اپنی بیٹی سے الگ کر دوں گا۔ سلیم خاموشی سے میرے ساتھ دکان پر چل پڑا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ واقعی بدلے گا یا نہیں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی بھی بیٹی کی عزت اور تحفظ پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ادھر صباحت نے بھی میرے گھر میں رہتے ہوئے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ میری بیٹیاں اس کا ساتھ دینے لگی اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے گھر کا حصہ بن گئی۔ کچھ عرصے بعد حاجی صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ صباحت ہمارے گھر میں عزت سے رہ رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے۔ ایک روز وہ خود ہمارے دروازے پر آئے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ انہوں نے صباحت سے کہا، بیٹی میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی۔ صباحت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، حاجی صاحب میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن جس گھر سے مجھے عزت کے بغیر نکالا گیا تھا وہاں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنا سیکھ لیا ہے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ اس دن مجھے ایک بہت بڑا سبق ملا کہ اللہ کبھی کسی مظلوم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ کسی اجنبی کو وسیلہ بنا کر اس کی مدد کرتا ہے، اور جو شخص کسی بے سہارے انسان کو سہارا دیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا اور دل سے کہا، یا اللہ تو نے مجھے ایک بے سہارا بیٹی کا سہارا بننے کا موقع دیا۔ مجھے ہمیشہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دینا اور میرے گھر کی تمام بیٹیوں کی عزت و حفاظت فرمانا، آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔